نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سجائے جانے والا 12 روزہ پروگرام بزم ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری پہلی مہمان شخصیت ہے میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، ممتاز مذہبی شخصیت جناب مولانا ہارون معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بڑی مہربانی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بانی و صدر ہم کراچی ویلفیئر آرگنائزیشن فیصل حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فیصل صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر طرح اپنے ہر روز کی طرح اور اس پروگرام میں آنے کا بس یہ ہوتا ہے کہ بس یہ پروگرام کا جو ہے وہ اپنے آئے اور میں یہاں پہنچوں اور بس اپنے جو ہوں وہ پھر عقیدت جو ہے کہ پھول اپنے مجھ پہ نشاور ہیں اور یہ ماحول یہ محفل میں میں جو ہوں وہ شامل ہو جاؤں اور پھر میرا باقی کا ٹائم بڑا زبردست پہ گزرتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں، سینئر ثنا خواں، اکثر آپ مختلف چینلز پہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، محمد عمران آوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم کرامت بھائی، آپ سنائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح آپ ہر جو بھی اسلامی اوکیجن ہوتا ہے آپ لازمی پروگرام کرتے ہیں اور آپ کے لیے ڈھیروں مبارکباد اور اللہ پاک آپ کو شکریہ، جزاک اللہ جزاک۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ مالک کا کرم ہے، مالک ہم سے کام لے رہے تھے ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول حافظ مہتاب عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میری بہن ثنا خوان رسول صبا بیٹھی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ عمران بھائی، جیسا کہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے پھولوں سے ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، قرآن کے لفظوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عمران بھائی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ اچھا مولانا ہارون صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ آج کا ہمارا جیسا کہ موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے اور تقاضے۔ اچھا عشق کا دعویٰ تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو نہیں کرتا ہوگا، تمام ہی مسلمان حضور پاک سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور عشق بھی کرتے ہیں، لیکن کیا عشق کے تقاضے بھی ہم لوگ پورے کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو بھائی راؤ کرامت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اس عظیم محفل میں ہمیں مدعو کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت تمہارے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے ہر تقاضے سے زیادہ، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے منصب، عہدے، والناس اجمعین، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک ایک مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، لا یؤمن، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ بے شک عشق مصطفیٰ میں کسی نے جھوم کر کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا۔ سبحان اللہ، میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچل نہ سیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور نبی کے عشق میں جھوم کر کسی نے زمین و آسمان کے مکالمے کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ کے ذوق کی نظر، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے، زمین و آسمان کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے، زمیں بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلک بولا کہ چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمیں بولی کہ تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، زمیں بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے میں عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کہوں کہ ایک روز جو میں باغ میں گیا تو سب طوطیاں تھی شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ۔ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں سے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، اور لازم ہے یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ بہت شکریہ۔ عشق مصطفیٰ عنوان ایسا ہے کہ اس پر بولتے چلے جاؤ، گھنٹوں گزر جائیں گے۔ بہرحال عشق مصطفیٰ پر، اطاعت مصطفیٰ پر کلام ہوتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے مولانا صاحب، ماشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ شکریہ۔ فیصل بھائی کیا کہیں گے آپ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے؟ عشق مصطفیٰ تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو اپنے ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا، کمی بیشی اللہ پاک معاف کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھے معاف کرے۔ بات یہ ہے کہ عشق میں تو سبھی مبتلا ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ جب ذکر جب اپنے ہوتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب سنت رسول کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔
تو واہ واہ صرف واہ وہ واہ۔ صرف زبانی دعوے نہ کریں، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ 1% عمل بھی اپنے کریں۔ میں 1% اس لیے کہتا ہوں کہ 1% کریں گے نا تو اللہ پاک اس کو 99، آپ کو بتائے کہ اللہ کے نام ہے تو 99 خود ہی وہ اپنے اس میں ڈال دیں گے اور آپ 100% ہو جائیں گے۔ اچھا تو گمان ہے ماشاءاللہ، اچھا گمان 1% ہے۔ جو ہے وہ اپنے کر لیں، باقی اللہ جو ہے وہ سب چیزیں پوری کر دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے نا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم رسول کے عشق کا دعویٰ جب کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے بھی بتائیں نا، ورنہ تو بات یہ ہے کہ عشق رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہیں، غلام رسول بھی ہیں، منکر رسول بھی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ منافق رسول بھی ہو جائیں، اللہ، کیونکہ سب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وقت پڑھنے کے اوپر عمل جو ہے وہ بالکل الگ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے مختصراً طور پہ دیتا ہوں جی کہ جب میں یہاں پر آتا ہوں نا تو میں ایک ایسے ماحول، ایسے زون میں چلا جاتا ہوں کہ جب مجھے باہر جاتا ہوں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتا یار جو میں اندر تھا وہ زندگی تھی یا باہر آ گیا وہ زندگی ہے۔ کیا بات، کیا کیونکہ بات ہے۔ آپ کو جس ماحول میں، جس سسٹم میں، جس چیزوں میں رہنا ہے وہیں پہ ہی آپ کو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، اور اپنے اندر اگر آپ نے عشق مصطفیٰ اگر سمایا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اپلائی کریں، اور آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی ڈھال بن جائے گی اور آپ دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا جو ہے نا بہت آسانی سے جو ہے وہ مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سب بتا دیا۔ قرآن شریف ضابطہ حیات، بے شک، صحیح ہے نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ آخرت تک جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ۔ تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک ہی لیڈر ہیں، انہی کو مانیں، انہی کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اور انہی کو جو ہے وہ اپنائیں۔ ان کی سیرت بھی موجود ہے، ان کی سنت بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صلی لیڈر اللہ علیہ نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ کبھی زندگی میں آئے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے فیصل بھائی۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے نعت کے سمندر سے موتی ڈھونڈ کے، یعنی کہ نئے نعت خواں، خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں ڈھونڈ کر لائیں گے، اور ایسے ہی ایک ثنا خواں ہمارے پاس موجود ہیں، حافظ مہتاب عالم صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ ہیں دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ ہیں دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے
کریم میرے چارہ ساز و بردہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز و بردہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے ماشاءاللہ کیا بات ہے حافظ صاحب، حافظ مہتاب عالم صاحب، آپ تو چھا گئے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں فیصل بھائی کہ ہمارا جو پروگرام ہے بزم ثناگر، اس کی خاص بات یہی ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے کسی سے سیکھا ہے باقاعدہ؟ آپ کے کوئی استاد ہیں؟ والد صاحب اصل مائک میں بتائیے گا۔ والد صاحب اصل ہے، اچھا اچھا، باقی اس کے علاوہ بس موبائل وغیرہ پہ سن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا۔ اچھا اس میں بتاؤں جی جی ایک چیز کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک خواہش ہے جی جی تو اظہار کر لینی چاہیے۔ بالکل، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سے اپنے جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ چیزیں مانگتے رہیں اور کرتے رہیں، تو میری بھی خواہش یہی ہے کہ آپ کا یہ پروگرام پورے اپنے ربیع الاول چلے، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ پورا سال ہی آپ کریں، آمین، کیونکہ یہ اتنا آمین، بہترین اتنا زبردست پروگرام ہے۔ حاضرین کو میں بتاؤں کہ میں روز آتا ہوں یہاں پہ، اور میں بس میرا آ جاتا ہوں نا، بس یہ ہوتا ہے کہ بس یہیں رہ جاؤں، بس آ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، چلتا رہے پروگرام، بالکل بالکل، کیا بات ہے حافظ صاحب، باقی مسرور کیفے نعت اکیڈمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابرار حسین صاحب، ماشاءاللہ، ابرار صاحب نے اس ہیرے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تراشا ہے۔ حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی مشہور و معروف ثنا خوان رسول، بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں نمرہ نوید خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، 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 اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا،
سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، اور مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نمرہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا، بہت اچھی آواز میں اس کو نبھایا، اور ماشاءاللہ سے بہت چھوٹی عمر میں آپ نے بڑا نام بنایا ہے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ ترقیاں عطا فرمائے، آمین اللہ آمین۔ مولانا ہارون معاویہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی کتب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہوئی تھی عشق مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ جی الحمدللہ جو اپنے بڑوں سے پڑھا اور سیکھا، یہی سمجھ میں آیا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ ہے اور عملاً اس نے عشق مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے خاص مقام اور مرتبہ اللہ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ میں نے یہاں کراچی میں پڑھتے ہوئے تعلیمی دور میں ہی الحمدللہ 2 کتابیں لکھی، آج میری 63 کتابیں ہو چکی ماشاءاللہ ہیں 63 کتابیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ اور سب ضخیم کتابیں ہیں، یہ سب عشق مصطفیٰ کا صدقہ جی ہے۔ ماشاءاللہ، ایک کتاب یہاں پہ بھی رکھی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، خصوصیات اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں اسی سے شروع کروں جی بالکل۔ کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت بتا دوں کہ میں نے عمر کوٹ کے علاقے میں تقریر کی، سیرت کا عنوان تھا، جلسہ تھا، بس نام محمد پر گفتگو کی، 1 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، اتنا مزہ آیا نام محمد پر گفتگو کرنے کا، کیا بات، دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا یار اس پر ایک کتابچہ ہونا چاہیے، جو مواد یوں پیش کیا وہ ذرا لکھ بھی لوں، کتابچہ 50-60 صفحوں کا ایک کتابچہ لکھ لوں، اور میں نے لکھنا شروع کیا، بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، عربی کتابوں کا مطالعہ کیا، مضامین لکھتا گیا اور کمپوز کرتا گیا۔ مجھے اس نے بتایا کہ مولانا 500 صفحات ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ حیران ہوا کہ میں 50-60 صفحے کا ایک کتابچہ لکھنے چلا تھا، اللہ اکبر، یہ نام محمد کی کرامت ہے، معجزہ ہے کہ اس پر مجھے اتنا مواد ملا، اتنی خصوصیات ملی کہ الحمدللہ 500 صفحات مجھے دارالاشاعت کے مالک نے کہا، جو پبلیشر ہیں، کہ یہ ذرا ضخیم ہو جائے گی، اس کو مختصر کریں۔ اس کو مختصر کرتے کرتے بھی بہرحال 450 صفحات میں یہ خصوصیات اسم محمد چھپ گئی۔ ماشاءاللہ یہ نام محمد کی کرامت ہے۔ ایک کتاب ہے میری خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 جلدوں میں 2200 صفحات ہیں۔ اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 امتیازی خصوصیات جمع کی ہیں۔ سبحان اللہ 100 امتیازی خصوصیات کا مطلب تمام انبیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کی بنسبت بے شمار امتیازی خصوصیات عطا فرمائی، جن میں سے 100 خصوصیات کو میں نے جمع کیا۔ اور جب کتاب مکمل ہوئی، بس دل میں ایک جذبہ تھا کہ صاحب خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے تو اس کی تکمیل میں روضہ رسول پر جا کر کروں گا۔ میری بہن یہاں موجود ہیں جن کی دعوت پہ میں آیا، ماریہ نثار صاحبہ، ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات آپ ضرور بتائیں۔ جی بالکل۔ مجھے اللہ نے بلا لیا، وسائل نہیں تھے، لیکن یہ خصوصیات مصطفیٰ جو لکھی نا،
اس کے صدقے اللہ نے مجھے بلا لیا. مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی بات ہے. جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کمرے والے نے. میں روضہ رسول پر پہنچ گیا اور میں نے یہ چاہا کہ اس کی تکمیل روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کروں گا. 10 دن مجھے مدینہ المنورہ کے ملے تھے. بس ایک عشق تھا، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، ایک وجد ولولہ تھا. اللہ اکبر. میں روضہ رسول کے سامنے رک کر کے بیٹھ گیا اور مسودہ لے کر بیٹھا ہوں اور صاحب خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں. یا رسول اللہ، آپ کی خصوصیات لکھ رہا ہوں تو اتنا حقیر انسان ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آیا ہوں اور اس کتاب کی تکمیل میں آپ کے روضہ رسول کے سامنے کر رہا ہوں. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. ہوا یہ کہ وہاں انتظامیہ بھی ہوتی ہے. انتظامیہ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ اس طرف رک کر کے بیٹھے ہوئے، اس طرف رک کیجئے. میں نے انہیں ٹوٹی پھوٹی عربی میں سمجھایا. میں نے کہا بس میری محبت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خصوصیات کی تکمیل روضہ رسول کی طرف رک کر کے کروں، مجھے یہ کرنے دو. خیر ان کی اپنی انتظامی معاملات ہیں، انہوں نے مجھ سے مسودہ لیا کہ اجازت نہیں. خیر پھر میرے کہنے پر مسودہ دے دیا، میں نے ادھر رخ کیا. لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں یہ شوق تھا. اگلے دن پھر میں نے روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور لکھنا شروع ہو گیا. میں پھر ایک اور انتظامی وہاں پر ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے مسودہ لے لیا اور وہ چلتے بنے اور میں ان کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ایک سینئر کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا جی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک تصنیف کر رہا ہوں، کتاب لکھ رہا ہوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر. بس میرا دل ہے، میرا شوق، میرا جذبہ ہے کہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر اس کی تکمیل کروں. خیر انہوں نے کچھ دیر مجھے سمجھایا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میں نے انہیں خیر انہوں نے مجھے وہ میرا مسودہ واپس کر دیا. تو وہ 4 جلدوں میں یا دارالاشاعت اردو بازار سے کتاب چھپی، خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تکمیل الحمدللہ روضہ رسول کے سامنے ہوئی ہے. اسی طرح میری کتاب ہے تعلیمات نبوی اور جدید علم نفسیات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں. بات کو میں مکمل کرتا ہوں، بس اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف. ہم جب پڑھا کرتے تھے تو مطالعے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ماہرین نفسیات یہ مغربی لوگ ہیں، یہ مغربی دانشور یہ نفسیات کے ماہرین ہیں. لیکن جب میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، کیونکہ میرا مطالعے کا ایک ذوق ہے، ظاہر تصنیف کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ نہیں، ماہرین نفسیات یہ لوگ نہیں ہیں. کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک میں نے احادیث کو کھنگالا، ادھر علم نفسیات کے اصولوں کو لیا اور میں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جو تقریباً 1100 صفحات ہیں. اس میں نے یہ ثابت کیا کہ آج کے ماہرین نفسیات جو اصول بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نفسیاتی اصول ہمیں سکھا گئے، بتا گئے. میں نے دونوں کا موازنہ کر کے 2 جلدوں میں کتاب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ علم نفسیات کے تمام اصول احادیث میں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. لہٰذا سب سے بڑے ماہر نفسیات خود کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. الحمدللہ اصلاح معاشرہ پر بھی لکھا، حقوق العباد پر بھی لکھا. 63 کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں. اللہ رب العالمین میری اس کاوش کو قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. عمران بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ ماشاءاللہ محفلوں سے آپ کا تعلق ہے، میں اور نعت کی فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے. اچھا فیلڈ تو اب کہنے لگے ہیں لوگ، ویسے تو نعت کا ماحول کہتے تھے لیکن اب فیلڈ بنا دیے اس کو. اور بالکل بالکل، لیکن مجھے ڈر ہے عمران بھائی کہ ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں انڈسٹری بن جائیے، ایسا نہ ہو. احمد بھائی معذرت کے ساتھ میرے کچھ دوست شاید اس میری بات سے ناراض بھی ہوں. انڈسٹری بن چکی ہے، بن گئی ہے، مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بالکل مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈیمانڈز ہو رہی ہیں محافل میں جانے کے لیے، طے ہو رہی ہیں، پہلے سے پیسے طے ہو رہے ہیں. آؤں گا تو اتنے لوں گا، ایک نعت کے اتنے لوں گا. مجھے ایک ادارے نے بلایا پڑھنے کے لیے، تو ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی گئے پڑھنے کے لیے. بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ سے. میں نے بھی پچھلے سال وہاں پڑھا اور پریزیڈنٹ ہمارے آئے ہوئے تھے وہاں، ان کے سامنے نعت پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. تو ان کے جو ادارے کے صدر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا چارج کریں.
میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا، میرے لیے یہی ایک میری خوش نصیبی ہے، اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. کیا بات ہے. تو میری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے 2 حضرات گئے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں. تو انہوں نے تو کہا کہ ہم اتنے پیسے لیتے ہیں ایک نعت کے. اللہ. تو مجھے تو حیرت ہوئی. تو 5 ماشاءاللہ پروگرام تھے اس ادارے کے. تو انہوں نے الگ الگ نعت. یہ بہت اچھا کہ آپ نے ان حضرات کا نام نہیں لیا، ورنہ آپ سے تو ناراض ہوتے ہوتے پہلے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ 5 پروگرام آپ ہی پڑھیں گے اور آپ 5 دن 6 دن ہمارے ساتھ ہیں یہاں. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے وہاں رہائش بھی کیا دی. بات ہے، کیا بات ہے. اور اچھا یعنی اللہ اللہ کرے کہ ہر نعتخواں کی سوچ آپ کی طرح ہو. معذرت کے ساتھ معذرت کا ایک بات بریک پہ جانا ہے، ایک صرف ایک بات. جی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا کلوز اپ کر دیجیے گا. کر لیں. یہ جو نعت جہاں پہ پڑھی جاتی ہیں اور نعتیہ اپنے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہاں پہ ویسے ہی رحمت نچھاور ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کچھ اور چیز نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا فیصل بھائی ابھی اجازت ہے بریک لے لوں میں. بالکل. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. محمد عمران آوان صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں. دیکھنے والے ناظرین اور جو موجود حاضرین ایک دفعہ درود شریف اللہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور یہ کہہ کر درے حق سے لی موت نے کچھ مہلت. یہ کہہ کر درے حق سے لی موت نے کچھ مہلت. میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے،
محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمران بھائی آپ کی، آپ نے تو ہماری بس میں 4 چاند لگا دیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا نمرا، آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے بہت مختصر وقت میں آپ نے بڑا نام بنایا ہے، تو ہر کسی کے نصیب میں یہ چیز نہیں آتی کہ کم وقت میں کئی چینلز پر وہ آ رہے ہوں اور بڑا نام بنائے، تو یہ جو نئے نعت خواں ہیں میں دیکھتا ہوں اکثر ان میں جو ہے ادب کا فقدان پایا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی نئے نعت خواں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے بھائی جو ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بھی نیو جنریشن آ رہی ہے، ہم لوگوں نے، میں نے اپنی فیلڈ میں، اس فیلڈ میں 7 سال کی عمر سے اس فیلڈ سے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 7 سال کی عمر سے لے کر میں نے اب تک جو میری عمر ہے، میں نے تب تک الحمدللہ بہت نام بنایا، آپ بھی جانتے ہیں اور تمام لوگ جانتے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ آمین۔ بس چھوٹی سی گزارش یہی کروں گی کہ ڈیمانڈز ہونی چاہیے، کیونکہ مہنگائی بہت ہے۔ اچھا ڈیمانڈز ہونی چاہیے آپ کہہ رہی ہیں؟ زیادہ والی ڈیمانڈز نہیں، اچھا مطلب تھوڑی بہت ڈیمانڈز ہونی چاہیے، خاص طور پر ان بڑے نعت خواہوں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون کیا ہے، ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن جو نیو جنریشن ہے وہ زیادہ نعت خوانی پہ فوکس کرے، سروں پہ فوکس کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب تھوڑی بہت ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے عمران بھائی کہ لوگ آ رہے ہیں، فیول لگ رہا ہے، پیٹرول لگ رہا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ پروٹوکول بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں۔ ٹریننگ وہ رکھیں ایز اے اپنے کیا نام ہے کہ سکھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں یہ کہنا چاہوں گا، انہوں نے چلے ایک اپنا نظریہ پیش کیا، میرا اپنا نظریہ ہے، حضور کی نعت کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ نہیں نعت کے تو دیکھیں پیسے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو نہیں، اوقات نہیں ہے کہ جو نعت کے پیسے دے سکے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیمانڈ نہیں، میرا کہنا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ڈیمانڈ نہیں ہونی، آپ جاتے ہیں تو اگلا خود ہی جو اتنے اہتمام کر رہا ہے، حضور وہاں پہ آپ کو اتنا نواز دیتے ہیں، یقین کریں کہ بن مانگے اتنا ملا ہے کہ کیا بتائیں آپ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مگر یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اعلیٰ حضرت کا شاید فتویٰ بھی ہے اس میں، جی ہاں بالکل میں نے پڑھا بھی ہے، اللہ معاف کرے کہ مانگنا پیسے نعت کے حرام ہیں، اگرچہ اگر یہ سوچ کے بھی گھر سے نکلے کہ کچھ نہ کچھ تو دے گا، وہاں سے بھی گیا پھر وہ۔ اچھا اس میں اور مزید اضافہ کروں کہ اگر عوام کے لیے چھولوں کی بریانی بنی ہے اور نعت خواں کے لیے اسپیشل مرغی چکن کی بنا دی ہے تو اب وہ کھانا بھی حرام ہے، صحیح ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ لیکن اب چونکہ جدید زمانہ ہے، پیٹرول کے پیسے لگ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جانا ظاہر سی بات ہے، اللہ جو بلا رہا ہے آپ کو کہ کہاں سے آپ کہاں آ رہے ہیں۔ اب میرے پڑوس میں اگر کوئی محفل ہے یا میرے محلے میں انعقاد ہے محفل کا، تو میں ان سے کہوں گا جی میں تو اتنے لوں گا تو آؤں گا، جبکہ 2 قدم چل کے جانا ہے میں نے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بات دیکھیں، اب تو گفتگو چھڑ گئی ہے تو اس کے لیے مجھے 2-4 پروگرام چاہیے، مختصر وقت میں تو یہ موضوع سمٹے گا نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے نعت خواں کہتے ہیں ہم وقت کا اجارہ لیتے ہیں، وقت کے پیسے لیتے ہیں، نعت خوانی کی تو کسی کے بے شک بالکل نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں اور علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بات تو میرے خیال سے معذرت کے ساتھ علماء کرام کی طرف سے آئی کہ وقت کا اجارے کا کوئی مطلب وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنا ان کا اجماع ہے علماء کرام کا، اس پہ تو کوئی بحث ہے نہیں، نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے، ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا عمران بھائی کہ دیکھیں فلاں نعت خواں ہے وہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس جیسے کہ حافظ مہتاب بھائی آئے تھے، کسی سے کم پڑھا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، کتنا خوبصورت پڑھا۔ اب اگر میں کہتا ہوں عوام کو کہ بھائی آپ لاکھ والے کو چھوڑو، اس کو فری میں لے جاؤ، عوام بھی تو کہتی ہے ہمیں وہی لاکھ والا ہی چاہیے، وہ ٹی آر پی چاہیے نا، وہ ٹی آر پی کی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹی آر پی کی بات ہے، آپ کو کتنے ویوز آ رہے ہیں، کتنا آپ کو آخری منٹ رہ گیا ہے، مولانا سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ پھر یہ بھی معاملہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، دار و مدار نیت پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طے کرنا نہیں چاہیے کہ جی اتنے لوں گا، بے شک یہ صحیح ہے۔ البتہ جا کر کچھ ہدیہ اگر مل جاتا ہے تو ہدیہ لے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن
اگر وہ نہ دیں تو اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، دے دیں تو ٹھیک ہے، اور نیت اپنی اچھی رکھیں کہ میرا مقصد ہے حضور علیہ السلام کی نعت کو، سیرت کو عام کرنا، اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لینا غلط نہیں ہوگا۔ ہدیہ اور تحفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیش فرمایا، بالکل حسان بن ثابت کو۔ مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ سے روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے مجھے بات کرنی تھی لیکن میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مختصر سے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے روحانی علاج کروانا چاہے تو کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ اپنا فون نمبر اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ ویسے تو میرا ادارہ ہے جامعۃ الحسنین، خیابان یوسف، میرپور خاص سندھ۔ وہاں پر ہر جمعرات صبح 10 سے 1 بجے تک میں نے عوام کی خدمت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، وہیں پر سلسلہ ہے۔ اور میرا نمبر اگر لینا چاہیں گے 0302 33 10700، یعنی 0302 33 10 700، یہ میرا نمبر ہے، رابطہ کریں گے تو ہو جائے گا۔ بس عمران بھائی کی نعت سنی تھی تو بس صرف آخری کلام عرض کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آ گیا، کسی نے حضور کی محبت میں کہا تھا، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اشعار کے ساتھ آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا پروگرام پسند آئے گا، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے شامل کرتے ہیں صبا کی آواز میں ایک کلام۔ جی راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صدائیں ہر سو، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہر سو، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ میں ثناگر کیا خوب سجی ہے،